الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی معنات شہرہ آفاق تعلیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریہ میں درود و سلام کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر روز جمعہ درود بھیجے گا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام میں الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کھارادر کی مدینہ مسجد میں دعوت اسلامی کی مجلس سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے غمخواری اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے. آج کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی نافرمان اولاد کے ہاتھوں بیزار نظر آتا ہے تو کوئی اولاد کا طلبگار نظر آتا ہے. الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہماری جو تربیت کی جاتی ہے، آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اس غمخواری اجتماع میں توجہ کے ساتھ بیان سنیں تاکہ ہمارا بھی ذہن ان امراض، ان بیماریوں، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کو برداشت کرنے، ان پر صبر کرنے، ان پر اجر کمانے کے حوالے سے بن سکے. حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو زمین میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو. چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایسے شخص کے پاس لے گئے جو جذام کا مریض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں گل سڑ کر جسم سے جدا ہو چکے تھے اور وہ صابر و شاکر شخص کہہ رہا تھا اے میرے پاک پروردگار، جب تک تو نے چاہا ان اعضاء نے مجھے فائدہ بخشا اور جب تو نے چاہا لے لیا. تیرا شکر ہے تو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی. اے میرے پروردگار، میرا مطلوب بس تو ہی تو ہے، یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں. اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل علیہ السلام، میں نے تو تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، خوب روزے رکھنے والا ہو. یہ سن کر جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا تھا، خوب نمازیں پڑھتا تھا، اور اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں.
یہ کہہ کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھی باہر امڑ آئی. عابد نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اے میرے مالک حقیقی عز و جل، جب تک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا. اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا. اے مولا تیرا شکر ہے، میرا مطلوب بس تو ہی تو ہے. یہ حالت دیکھ کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا، آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں لوٹا دے اور تجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے تاکہ تو پہلے کی طرح عبادت کرے، روزے رکھے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تم کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ عبادت گزار شخص کہنے لگا کہ اگر میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے تندرستی اور صحت نہیں چاہیے. میں تو اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی ہوں اور مجھے جس حال میں وہ رکھے میں اسی میں راضی ہوں. جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنو چلے پاواں. اس عابد کی یہ گفتگو سن کر سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار شخص نہیں دیکھا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا عظیم رستہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے اس سے افضل کوئی رستہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے دیکھا آپ نے کہ صابر ہو تو ایسا کہ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس کے جسم پر نہیں ٹوٹی. بالآخر ان کی آنکھوں کے چراغ بھی بجھ گئے مگر صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. اور اللہ کی رضا پر اس قدر راضی تھے کہ اگر میرا رب میری بیماری میں راضی ہے تو مجھے تندرستی نہیں چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کے خاص بندوں کا ہی حصہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے بسا اوقات مصیبت مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا. اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور جو غم میں مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 156 157 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا
پھر آگے کیا اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب بندہ مومن میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یعنی ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے 3 اچھی خصلتیں لکھتا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور نمبر 3، اسے ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جس پر کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حمش بن مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا، کتا اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا، اس نے کہا کہ میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی، یعنی نقصان ہونے پر، مصیبت آنے پر صبر کا دامن ہاتھ میں نہ چھوڑا، کہا میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ لیکن اس کے گھر والے بڑے پریشان ہو گئے، والا نقصان ہو گیا۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اطلاع ملی، بڑی غمگین ہوئے، آہوزاری کرنے لگے کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والا جملہ منہ سے نہیں نکالا، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہمارے لیے کوئی عافیت ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد کتے کو بھی بیماری نے آ لیا اور کتا بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی نہ شکری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی زبان سے پھر وہی الفاظ نکلے کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اب وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اسی جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو کہ اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور تھے، جانوروں کی آواز سن کر وہ ڈاکو جو تھے وہ متوجہ ہوئے، دشمن متوجہ ہوئے اور ان کی جانوروں کی آوازوں سے انہوں نے رہائش گاہوں کا پتہ چلایا، ان کو پکڑ کر لے گئے اور مال و اسباب سمیت قید کر لیا۔ لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب کچھ محفوظ رہا۔ کیوں؟ اس کے بعد جانور ہی نہیں تھے، تو جب جانور نہیں تھے تو جانور کی آواز سن کر جو دشمن آئے تھے اس کے گھر تک پہنچ نہیں سکے، لہذا اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ نہیں آتی، مگر جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قریب ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے، آگے فرمایا اور وہ اور قریب ہے
کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ عز و جل جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ آج لوگوں میں بہت بے صبری اور ناشکری پائی جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر فوراً شکوے گلے زبان پر آ جاتے ہیں۔ آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اگر دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ تاخیر ہو جائے، تو بندہ فوراً واوریلا شروع کر دیتا ہے، شکایت شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابی رواد رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں 3 چیزوں کو جنت کے خزانے کہا جاتا تھا۔ نمبر 1 مرض کو چھپانا، نمبر 2 مصیبت یا پریشانی کو چھپانا، نمبر 3 صدقے کو چھپانا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائیں، اور اگر دنیاوی طور پر ہم کوئی نعمتیں مانگتے ہیں، دنیاوی طور پر مال مانگتے ہیں، دنیاوی طور پر گھر کار کوٹھی بنگلہ مانگتے ہیں، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت کے تحت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نعمت پر یہ سوال ہوگا، جسمانی یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند، آرام دہ نیند کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، ایک تو کسبی، ایک وہبی۔ جو نعمتیں ہمیں کمائی سے ملے وہ کسبی ہیں، جیسے دولت، جیسے سلطنت۔ جو محض رب عز و جل کی عطا سے ہوں وہ وہبی ہیں، جیسے ہمارے جسمانی اعضاء، جیسے چاند، سورج وغیرہ۔ کسی نعمت کے بارے میں 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1 کہاں سے حاصل کی، نمبر 2 کہاں خرچ کی، نمبر 3 اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو وہ بھی ہوں گی ان کے متعلق آخری 2 سوال ہوں گے، یعنی پہلا جو ہے کہاں سے حاصل کی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ والوں کی باتیں، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بندہ دنیا میں جتنی زیادہ نعمتوں، راحتوں، آسائشوں سے فیض یاب ہوگا، اتنی ہی کمی اس کی آخرت کی نعمتوں میں سے کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، اتنی جلدی وقت گزر گیا، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ اگر آج کسی کے پاس دولت نہیں ہے، آج اگر کسی کے پاس کسی نعمت کی کمی ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ یہ دیکھے کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت نہیں دی
تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی نعمتوں سے نوازے گا اگر اس نے اس پر صبر کیا تو. نعمت کس نے دینی ہے؟ کس نے دینی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر نہیں دی تو کس نے نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اگر مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہی آ جاتا ہے تو بخار میں جسم ٹوٹتا ہے، پوچھو جی کیا حال ہے؟ او جی مر گئے، جسم ٹوٹ رہا ہے، یہ درد ہو رہا ہے یا درد ہو رہا ہے، ادھر بھی درد ہے ادھر بھی درد ہے. اللہ اکبر. اب بخار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخار کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل یعنی زنگ کو صاف کرتی ہے. اللہ اکبر. اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی نس پہ نس چڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے سے بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. جی ہاں، اگر کسی مسلمان کی نس پہ نس چڑھ جائے اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. اب بتائیے لیٹے لیٹے بازو کا تو ہو ہی جاتا ہے نا، وہ ہوتی ہے تو اس کے بدلے سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے، اس کے بدلے بھی نیکی ملتی ہے. اور سر میں درد ہو جائے تو اللہ اکبر، سر میں درد والے کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ. سنیے تو جھوم جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کی گناہوں کی معافی کا کتنا آسان ذریعہ کر دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کے مثل گناہ ہو تو جب وہ بیماری اسے چھوڑتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے دانے کے برابر گناہ نہیں ہوتے. اب یہ تو سر درد والے کی بات ہے، بخار والے کی بات ہے. اور جس کو پیٹ میں درد ہو یا جس کو اس سے زیادہ امراض ہو جائیں تو اگر وہ صبر کرے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، شکوہ شکایت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمائے. جی ہاں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے. جیسے ایک شخص ہے وہ قدرتی طور پر معذور ہے، قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی نہیں. مثال کے طور پر اسے آنکھیں نہیں ملی، وہ نابینا ہے. اب ہمارے یہاں اسے ڈس ایبل پرسن کہتے ہیں. خصوصی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ماحول میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. تو اب یہ ڈسیبل پرسن معاشرے کے اندر یہ تو بظاہر معذور کہلاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے عوض اسے جنت عطا فرماؤں. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، اگر ہمیں کانٹا چبھتا ہے، اگر ہمیں کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اگر ہم صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 20ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا. تو جب قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے فضائل بیان ہوئے، حدیثوں میں صبر کرنے والوں کے فضائل بیان ہوئے، مختلف کتابوں میں اولیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے، تو اللہ کرے ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں، ہم بھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہ کریں،
ہم بھی. اب بتائیے سر میں درد کس کی طرف سے ہے جی؟ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ بخار کس کی طرف سے ہے؟ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ مال نہیں ہے، تو یہ اگر زیادہ مال نہیں ملا تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ ایک شخص غریب ہے، کس کی طرف سے ہے؟ شکوہ شکایت کس سے کرتا ہے؟ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے. مانگے تو اللہ سے مانگے نا، رب سے مانگے، رب سے بات کرے. رب سے شکوہ تو کر ہی نہیں سکتا کہ پہلے رب تعالی نے جو آنکھیں عطا کی اس کا تو معاوضہ دے، وہ اس کی تو بات کرے پہلے. کہ رب نے مانگا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، لاؤ. ایک آنکھ کا نور تھوڑا سا کم ہو جائے، اب بتائیے ایک شخص ڈاکٹر پہ جانے کے لیے کتنی فیس دے گا؟ کتنی فیس دے گا؟ جتنی مانگے گا. اگر آپریشن کرنا پڑا تو 20 40 50 ہزار لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میری آنکھ بند ہو رہی ہے، چیزیں بیچ کر بھی علاج کروائے گا. مگر میرے رب تعالی نے یہ آنکھیں بالکل مفت عطا کر دیں. اگر یہ ہاتھ معذور ہو جائے علاج میں کتنے پیسے لگیں گے؟ اگر خدا نہ خاصا ٹانگ کام نہ کرے تو، اللہ نہ کرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں بالکل مفت دی ہیں، اس کی تو بات کرے پہلے. اس کا رب نے کیا لیا؟ اور اگر اب رب تعالیٰ اسے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ بھی اس کے بدلے سے گناہ معاف کرتا ہے. اگر معمولی سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس کے بدلے سے بھی گناہ معاف کرتا ہے. اب یہ شکوہ شکایت کرتا ہے کہ جی ہم تو نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو دربار پر حاضری بھی دی، ہم نے تو پلیٹوں کا عمل بھی کر لیا، ہم نے تو تعویذ بھی لے لیا، ہم نے تو وظیفے بھی کر لیے، ہم نے تو یہ بھی کر لیا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل یہ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اسے ابھی نہیں دینا، اس لیے کہ اس کی آواز کو میں دوست رکھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس بندے سے مجھے پیار ہے، اس کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے پھر مانگے، مجھ سے پھر مانگے. اے جبریل اسے ابھی نہیں دینا. اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اسے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کو دے دو، اس کو دے دو، یہ مجھ سے پھر نہ مانگے، اس کی آواز کو میں دوست نہیں رکھتا. اب بتائیے کہ اس کو تو جس بندے کی دعا قبول نہ ہو تو ویسے ہی جھوم جائے کہ اللہ نے مجھے پھر مانگنے کا موقع عطا کیا ہے، میرے رب نے اپنی بارگاہ میں پھر بلایا ہے، میرے رب نے مجھے اجازت دے دی کہ اس کی بارگاہ میں پھر حاضری دوں. آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کسی دنیاوی طور پر عہدے دار کے پاس چلے جائیں، اپنا ایک مسئلہ بیان کریں، وہ آپ کی بات نہ سنیں، آپ دوبارہ ملاقات کی اپلیکیشن بھیجیں، ہو جائے گی ملاقات. وہ کہے گا جی آپ پچھلی بار تو بیان کیا تھا، کچھ اور بات ہے تو وہ آپ کو بتا تو دیا تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا آپ کا. تیسری بار جائیں تو ملاقات کا ٹائم دے گا وہ. ہم نے اپنے کسی دوست سے، جگری دوست سے، بڑے قریبی دوست سے کسی رقم کا تقاضا کیا، کوئی چیز مانگی، اس نے کہا نہیں ترکیب نہیں بن سکتی. اب ہم دوبارہ اگر کوشش کریں کیا فون اٹینڈ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، رابطہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا. تیسری بار کریں تو وہ رابطہ کرے گا ہم سے رابطہ تو نہیں کرے گا، اٹینڈ کرے گا، ملے گا ہی نہیں. کیوں یار یہ پھر مانگ لے گا. اللہ اکبر، قربان جائیے رب کریم کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. میرا رب اتنا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا، نعمتیں دی، ماں باپ دیے، گھر بار دیے. ہمارے رب نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد ہمیں مانگنے کا دروازہ بند نہیں کیا. ایک بار مانگا نہیں ملا، فرمایا پھر مانگو، پھر نہیں ملا پھر مانگو، پھر نہیں ملا پھر مانگو، پھر نہیں ملا پھر مانگو. آپ بتائیے دنیاوی طور پر اگر کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں کیا بار بار دروازہ بجانے کی اجازت ملتی ہے کسی گھر سے؟ نہیں ملتی. میرا رب فرماتا ہے جتنی بار مجھ سے مانگو
مانگو مانگو. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے والد صاحب فرماتے ہیں تو اپنی اوقات کو دیکھ, خاک کا بنا, ناپاک قطرے سے پیدا ہوا, اور تو رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے. یہ میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تجھے مانگنے کی اجازت عطا فرما دی ہے. تو بندے کو تو اسی بات پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کروں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی, کسی طرح سے بھی ہماری زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم شکوہ کریں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم نے مانگا تھا, ہمیں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. نمبر 1 کہ جو تو گناہ کی دعا کرے, نمبر 2 ایسی بات کرے جس سے قطع رحم ہو, رشتہ داری کاٹنے والی بات. نمبر 3 تیسرا یہ کہ وہ قبول میں جلدی کرے, یعنی کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول کی نہیں ہوئی. جو دعا میں جلدی مچاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. مانگ کس سے رہا ہے؟ اب یہ بتائیے, اگر کوئی شخص مسجد میں آ جائے تو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے, کیا ہمارے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں جب دعوت ہوتی ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی پروگرام بنتا ہے, ہمارے یہاں لسٹ بنتی ہے, اس کو بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا, اس کو 1 دن بلانا ہے, اس کو 3 دن بلانا ہے, اس کو اکیلے کو بلانا ہے, اس کو بچوں سمیت بلانا ہے, ایسا لسٹ بنتی ہے نا. اب بتائیے کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا, مسجد کس کا گھر ہے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو مسجد میں جمع ہے. ہمیں تو اپنی قسمت میں جھوم جانا چاہیے کہ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرما دی. اور نمازی تو جھوم جائے, خوش ہو جائے. ویسے ہی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ مسجد میں برابر میں گھر ہوگا, مسجد کے برابر میں دکان ہوگی, مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے ان کو. اب یہ نہ سوچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے بڑا کمال کرتے ہیں. ان کا کیا, وہ تو محروم ہے. وہ ڈر جائے اس بات سے کہ کہیں میرے رب کے گھر میں بلائے جانے والوں کی لسٹ سے میرا نام نہ کاٹ دیا گیا ہو. تو پیارے پیارے اسلامی بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلا لیا. ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کا کرم ہے کہ اپنے آگے جھکنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں, یہ اس کا کرم ہے کہ آج دنیاوی طور پر کوئی آفیسر ایک بار سے دوسری بار بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بڑا ایک بار سے دوسری بار فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارا رب کہتا ہے جتنی بار مرضی, جب مرضی جتنی بار مرضی مانگو. اور دعا مانگنے کی پابندی نہیں ہے کہ نہ تب مانگو تو تب نہ مانگو, اب مانگو تو اب نہ مانگو, اس سے پہلے مانگو تو اس کے بعد نہ مانگو. کون سی رکاوٹ ہے شریعت میں؟ تو پیارے پیارے اسلامی, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں اسی طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور پیارے اسلامی, ایسی تربیت ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتی ہے. یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم مریضوں کے ساتھ محبت کریں, بیماروں کے ساتھ شفقت کریں. بندہ عیادت کرنے والا جب تک مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپے رکھتے ہیں. اور جو بندہ کسی کی مصیبت میں, اللہ اکبر, جو بندہ کسی کی مصیبت میں اسے تعزیت کرتا ہے, اسے اس مصیبت میں صبر کرنے والے کی مثل ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو کسی کا نقصان ہو جائے, کسی کی بیماری آ جائے, ہمیں عیادت کرنا چاہیے, ہمیں نقصان پر تعزیت کرنا چاہیے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت بھی ہوتی ہے. مجلس تعویذات عطاریہ والے غمخواری اجتماعات کرتے ہیں, ہمیں دعوت اسلامی کی مجلس تعویذات عطاریہ کی برکتیں بہاریں بھی سننے میں ملتی ہیں. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری چھوٹی بہن کی عمر کم و بیش 4 سال تھی کہ اس پر جنات کے اثرات تھے. ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ رات کے آخری پہر میں اس پر جن ظاہر ہوتا. جیسے ہی وہ جن ظاہر ہوتا, میری بہن اٹھ کر سوچ شروع کر دیتی اور چہرہ بالخصوص اس کی آنکھیں خوفناک ہو جاتی. وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی. گھر والے بڑی مشکل سے سنبھالتے. اس کے جسم میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی. کچھ دیر کے بعد وہ عجیب و غریب زبان بولتی, اس کی سمجھ کچھ نہ آتی ہمیں. پھر جب وہ جن چلا جاتا, بے سود ہو کر گر جاتی, نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی. اس کے جسم میں ہر وقت درد رہتا تھا. اسی دوران دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدرس کورس کے لیے حاضر ہوا.
جب باب المدینہ کراچی سے واپسی ہوئی تو میں مجلس تعویذات و مکتوبات عطاریہ سے جنات سے حفاظت کا تعویذ لیتا آیا. گھر پہنچ کر وہ تعویذ اپنی چھوٹی بہن جو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے مرید ہو چکر عطاریہ بن چکی تھی اسے گلے میں ڈال دیا. تو اسلام بھائی کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ کبھی جنات اس کے پاس نہیں آئے اور اس کے جسم کا درد بھی ٹھیک ہو چکا ہے. میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امیر علیہ سنت پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. پیارے اسلامی دعوت اسلامی کا مدنی بول بہت میٹھا ہے. آپ بھی نیت کر لیجئے دعوت اسلامی کی تربیت کے 3 دن کے 12 دن کے 30 دن کے 12 مہینے کے 26 مہینے کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اگر ہم اس میں سفر کریں تو اس میں ہمیں برکتیں ملیں گی، صبر کرنے کا ذہن بنے گا اور صبر پر اجر کمانے کا موقع ملے گا. امیر علیہ سنت کے اس موقع پر بہت سارے رسائل بھی ہیں. خودکشی کا علاج یہ بھی امیر علیہ سنت کا ہے، اس میں بھی ٹینشن دور کرنے کا اور مریضوں کو بڑے اچھے اچھے مشورے امیر علیہ سنت نے اس میں دیے. اس رسالے کے اندر ایک آپ کا پمفلٹ ہے مصیبت پر صبر کرنے کے فضائل، یہ بھی دیکھیں ہم، اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہمارا ذہن بنتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.